آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک باواز بلند. الصلاة والسلام علیکم یا سیدی. درود پاک باواز بلند سبھی مل کے الصلاۃ. سارے مل کے باواز بلند پڑھو، کسی وال دیکھو نہ، درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام. کبھی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. کبھی آؤ غریباں دے محلے یا. سارے مل کے باواز بلند تاکہ سب کی حاضری ہو جائے. کبھی آؤ غریباں دے محلے یا گناہگاراں نے راہ تیرے نے ملے یا. گناہگاراں نے راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ. کبھی آؤ، کبھی نہیں ابھی آؤ غریباں دے محلے یا. کملی والیا محبوبہ ودہا دے مکھڑے والیا واللیلیاں زلفاں والیا توہو دی پیشانی والیا مدثر دی چادر والیا مزمل دے کمبل والیا آمیم دے کنڈلا والیا علم نشرہ دے سینے والیا مازاق دے کاجل والیا کملی والیا گناہگار تیری محفل میلاد سجا کے بیٹھے نے تے با یک زبان ہو کے سارے دی التجا کیے. کدی آؤ غریباں دے محلے یا گناہگاراں نے راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ. گناہگاراں نے راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ. انانو خوف دادائے روزے قیامت دا جنانے پڑھ لینے تیرے پلے یا. جنہاں نے نبی علیہ السلام دے پلے پڑھ لینے آپ دی غلامی دا پتہ گھر وچ پا لیا جے. جڑے سامنے مصطفیٰ نال وابستہ ہو گئے نے او کی کہندے نے انہاں خوف زادہ اے روزے قیامت دا جنہاں نے پڑھ لینے تیرے پلے یا رسول اللہ. حشر دے دن گناہگارانو
لے جانا خدا دے واسطے جانا نقل لے یا اشر دے دن گناہگاران نال لے جانا خدا دے واسطے جانا نقل لے یا میرے نہایتی قابل ساتھ احترام بزرگوں دوستوں عزیز بچوں نہایت عزت اور تعظیم کے لائق مائی اور بہنوں علماء کرام نعت خوانہ نے شیریں زبان اور یہ ماشاءاللہ ننھے منھے معصوم سے بچے جنہوں نے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے یہ سارا پروگرام قابل تحسین و آفرین ہے حضور کی میلاد کی محفل ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ذوق شوق کو دوبالا کرے اور ہمارا سب کا آنا جہاں اپنا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہ میلاد پاک کی محفل ہے جب حضور کا شان بیان ہو حضور کا مقام بیان ہو تو سنی اپنے آقا کا ذکر سن کر سبحان اللہ کہے کے بغیر رہ نہیں سکتا اس لیے کہ باغ ہو اس میں بہار نہ آئے بہار آئے تو بلبل نہ آئے باغ ہو اس میں بہار نہ آئے بہار ہو اور اس میں بلبل نہ آئے بلبل آئے پھول نہ مہکے گنچا نہ چٹکے یہ بات کچھ درست نہیں میں یوں کہوں گا کہ نبی کی محفل میلاد ہو سنی نہ آئے اگر آ جائے تو منہ سے سبحان اللہ نہ کہے یہ جچتا نہیں مل کے کہہ دو سبحان اللہ کیونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے مرید کہتا ہے میرے پیر کی بات ہو شاگرد کہتا ہے میرے استاد کی بات ہو مالی کہتا ہے باغ و بہار کی بات ہو بلبل کہتی ہے گنچے کی بات ہو گنچا کہتا ہے خوشبو کی مہک کی بات ہو میں تو یوں کہوں گا کہ بیٹا کہتا ہے میرے باپ کی بات ہو شاگرد کہتا ہے میرے استاد کی بات ہو محب کہتا ہے میرے محبوب کی بات ہو ہیر کہتی ہے رانجے کی بات ہو مجنو کہتا ہے لیلا کی بات ہو سنی کہتا ہے امت کے غمخوار کی بات ہو سنیوں کے منٹھار کی بات ہو عاشقوں کے دلدار کی بات ہو ارے رب کے یار کی بات ہو امت کے غمخوار کی بات ہو میں تو یوں کہوں گا عاشق رسول یہ کہتا ہے بات اس کی ہو جو خدا کا محبوب ہے جو کائنات کا حبیب ہے آج بات اس کی ہو جو محبوب رب العالمین ہے جو رحمت العالمین ہے جو راحت العاشقین ہے جو مراد المشتاقین ہے جو شمس العارفین ہے بات اس کی ہو جو مقصود کائنات ہے جو موجود کائنات ہے جو وجود کائنات ہے جو وجہ ظہور کائنات ہے جو معلم و مقصود کائنات ہے بات اس کی ہو جو نبیوں کا نبی ہے جو رسولوں کا رسول ہے جو پیغمبروں کا پیغمبر ہے ارے بات اس کی ہو جو رب کا محبوب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت مولانا جاوید اختر صاحب نقشبندی شہنشاہ خطابت میں کہتا ہوں کہ سنی کا دل یہ چاہتا ہے کہ صبح سے شام تک شام سے صبح تک ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے کیونکہ ذکر مصطفیٰ ہم نہیں خدا بھی ذکر مصطفیٰ کرنا ورفعنا لک ذکرک حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا جب خدا نے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا تو پھر ہمارا بھی کام یہ ہے کہ آپ ذکر مصطفیٰ کریں اٹھتے بیٹھتے کریں چلتے پھرتے کریں اور جب میلاد کا مہینہ ہو تو ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو اور اس میں میلاد مصطفیٰ کا موضوع ہو اور میلاد کا ایسا پیارا موضوع ہے جس میں محبوب کی آمد کا ذکر محبوب کی آمد کا تذکرہ جشن ظہور مصطفیٰ ہو رہا ہو اور پھر سنی سن رہا ہو نعت خوانی بھی ہو رہی ہو رسول کی شان میں شعر بھی پڑھے جا رہے ہو اور نقابت بھی پھر یہ قابل تعریف آدمی ہے بہت الفاظ کا ذخیرہ ہے ان کے پاس ضرور سمجھیے کہ الفاظ ان کی دہلیز پہ ہاتھ باندھے کھڑے تو میں ان کی کیا تعریف کر سکتا ہوں یہ مدح خان رسول ہے یہ ثنا خان مصطفیٰ ہے یہی بہت بڑا اعجاز ہے اب ہمارا موضوع کیا ہے میلاد مصطفیٰ ہمارا موضوع کیا ہے میلاد مصطفیٰ تو پھر میں پتہ کی پڑھنا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا
کو آباد رکھے نبی کا میلاد. ذرا مل کے کر دیو نبی کا میلاد. اے خدا اہل سنت کو آباد رکھے نبی کا میلاد. بولو نبی کا میلاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے نبی کا میلاد ہوتا رہے گا. ہووے برباد وہ دل جس میں تیری یاد نہ ہو. ہووے برباد وہ دل جس میں تیری یاد نہ ہو. اجڑے وہ شہر یہاں محفل میلاد نہ ہو. اجڑے وہ شہر یہاں محفل میلاد نہ ہو. تیری میں عظمت تو قربان جاؤں, تیری میں شان تو قربان جاؤں. رب خود اپنے محبوب دی آمد دا ذکر کیتا جے کہ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کسی مقام تے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. کسی مقام تے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. رب خود اپنے محبوب دے میلاد بیان فرما رہے آئے. انبیاء بھی محبوب دا میلاد بیان کر دے گئے نے, اولیاء بھی محبوب دا میلاد بیان کر دے گئے نے. جس جگہ تے نبی دا میلاد ہوئے, جس مقام تے حضور دا میلاد پڑھیا جانا ہوئے, او جگہ بڑی خوش بخت ہے, او جگہ او محلہ بڑا خوش نصیب ہے, کیونکہ نبی دا میلاد ہو رہا ہے. حضرت خواجہ محبوب الہی زرین زربخت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے محلے دے اندر ایک مائی نے نبی دا میلاد منایا. حضور دے میلاد دا اہتمام کیتا, انہیں لنگر پکایا, نعت خوان بلائے, خطبار نو سدیا, حضور دا میلاد بیان ہویا. تے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اسے دن اس مائی دے کر گئے. تے جدو دا دروازہ کھٹکھٹایا, جب میرے توجہ رکھنا پتہ لگے میلاد دی عظمت کی ہے, میلاد دی شان کی ہے. جدو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء اودے مکان تے گئے, دروازے تے دستخط دتی تے نال ہی اودے مکان دی چوکٹ نو چومن لگ پئے. اودے مکان دی چوکٹ دے بوسے شروع کر دیتے. مائی باہر آئی, انہیں آ کے ویکھیا ایڈی وڈی ہستی زرین زربخت ایڈے وڈے ولی کامل میرے مکان دی دہلیز نو چوم رہے نے. تے مائی کہن لگی حضور میرا مکان اس قابل نہیں یہ دی دہلیز نو چومیا جاوے. حضور میرے مکان کی خوبی ہے. فرمایا مائی کل تو نبی دا میلاد کرایا تے میلاد والا تیرے گھر تشریف لے آیا. حضور نے تیرے مکان دی چوکٹ قدم رنجا فرمایا میں اس واسطے بوسے دے رہا ہوں کہ نبی پاک دے قدم لگے نے. اور جتھے میلاد منایا جاوے اوتھے امام الانبیاء تشریف لے نے. وہ گھر بڑا ہی خوش قسمت ہے, بڑا ہی خوش نصیب ہے. لوگ کہنے ہیں جی دسو صحابہ نے کدھر میلاد منایا جے. میں کہنا ہوں جدو امام الانبیاء دی ولادت باسعادت ہوئی صحابی اس ویلے دے تو ثابت کر دے, میلاد اسی ثابت کر دینے ہاں. جوید اختر نقشبندی تو نعرہ میں خود لا لینا, نعرہ تکبیر. ذرا آواز بلند ہاتھ کھڑے کر کے پتہ لگ جائے کہ واقعی سننے دے موڈ تے بیٹھے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, میلاد مصطفیٰ. میرے آقا نعمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تے میلاد ہوئے میلاد والے بھی آؤندے نے. اور جب نبی پاک دے میلاد دی محفل سجائیے, جس محفل دے اندر اللہ دے رسول دا ذکر ہوئے, ملائکہ اس محفل نو اپنے گھیرے وچ لے لیندے نے. اوتھے سرکار بھی تشریف لے آؤندے نے. جب میلاد پڑھیا جاندا ہے خالق کائنات دے محبوب دے میلاد دی برکت کی ہے. خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا قال ابو بکر صدیق من انفق درہما علی قرۃ مولد النبی علیہ السلام کان رفیقی فی الجنہ. آپ نے فرمایا جنہیں میرے آقا دے میلاد تے ایک پیسہ بھی خرچ کیتا ہو میں ابو بکر نو جنت وچ نال لے کے جاواں گا. بولو میں ابو بکر. اور جنہیں میرے آقا دے میلاد تے ایک پیسہ بھی خرچ کیتا, اے ویکھ لے ابو بکر دا عقیدہ کی خلیفہ بندہ
مان لا فرمایا جڑا بندہ میرے آقا دے میلاد اتے ایک پیسہ بھی خرچ کرے گا جنت وچ ابو بکر صدیق دے نال جاوے گا ہن تسی اندازہ کر لو جڑا ایک پیسہ خرچ کرے وہ جنتی تے جڑا اینے پیسے سٹے تے پھر اینی دنیا بلاوے اہتمام کرے تسی اندازہ کر لو جناب ابو بکر صدیق دا عقیدہ کیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا عقیدہ کیے جنہیں آقا دا میلاد منایا من عظم مولا نبی علیہ السلام جنہیں حضور علیہ السلام دا میلاد منایا گویا کو نے اسلام نو زندہ کیتا بولو جو نے اسلام نو جنہیں حضور دا میلاد منایا انہیں اسلام نو زندہ کیتا میں سمجھانا چاہنا وا نقطہ او کی ہے فلسفہ کی ہے اسلام کی ہے میلاد میلاد کی ہے اسلام فرمایا ابو بکر عمر فاروق نے جنہیں اسلام نبی دا میلاد منایا گویا کو نے اسلام نو زندہ کیتا میلاد کی اسلام اسلام کی میلاد اسی میلاد منا کے اسلام زندہ کیتا جے تے نالے اسی تے میلاد اس واسطے منایا جے او خدا ہے جڑا پا کے پیدا ہون تو او پا کے پیدا ہون تو اے نبی ہے جڑا پیدا ہویا جے اسی خدا دا میلاد نہیں مصطفیٰ دا میلاد منا رہے ہیں اور دس رہے ہیں دسنا چاہنے ہیں سورج ہودا ہے پر موڑنا انہیں وے چانو دا وے توڑنا انہیں وے اور رخ کدی ترے نہیں پر رب نے اختیار دیتا ہے مصطفیٰ نو اشارہ کرے گا رخ ترن لگ پہن گے گونگے بولن لگ پہن گے پتھر بھی بگیا گلا کرن گے بگیار بھی بولن لگ پہن گے کملی والیا محبوبہ تسی اشارہ کرو گے سی چن تواڈے اشارے تے توڑ دیاں گے تسی اشارہ کرو گے سورج موڑ دیاں گے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مولا آدم نو فرشتیاں سجدہ کیتا خیا ہو تے حضرت یوسف علیہ السلام نو تاریاں سجدہ کیتا خیا ہو یا اللہ پھر میرا مقام کوئی کاٹے میں کیوں نہ سجدہ کرا لواں آواز ہے کملی والیا محبوبہ آدم نو فرشتیاں سجدہ کیتا مینوں پرواہ نہیں یوسف علیہ السلام نو ستاریاں کیتا مینوں پرواہ نہیں تو سجدہ نہ کرائی مولا کیوں جے تو سجدہ کرن لگ پیا مینوں رب کون منے گا کملی والے آدم نو فرشتہ سجدہ کیتا تے مینوں پرواہ نہیں یوسف علیہ السلام نو ستاریاں فرشتے سجدہ کیتا تے مینوں پرواہ نہیں سوڑے جے تو سجدہ کرن لگ پیا مینوں خدا کون منے گا مولا کیوں فرمایا جن میں چاہنا ہے دو ٹوٹے تو کرنا ہے سورج اساں چاہنا ہے سورج نو واپس تو موڑنا ہے درخت توڑتے نہیں مگر تیرے حکم تے توڑ پین گے پتھر کبھی اترے نہیں تیرے حکم تے تر پین گے گونگے کبھی بولے نہیں تیرے آڈر نہ بول پین گے سونے پھر جدوں لوگ ویکھن گے تے مینوں کون منے گا شان مصطفیٰ دا اندازہ لا لو کہ رب ہو کے اپنی توحید بچا رہے ہیں میں کہہ دو سبحان اللہ ذرا آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ اور پھر شان مصطفیٰ کی ہے کہ کائنات دا والی جدوں معراج النبی دی رات حضور معراج تے گئے تے پھر ذرا ویکھنا شان مصطفیٰ کی ہے کائنات دا والی جتھے جتھے سیر کر رہا ہے حضور جدھر جدھر نظر اٹھا رہے ہیں تے رب نے اپنے محبوب کا نام لکھیا ہوا ہے میرے آقا علیہ السلام نے عرش عظیم لکھیا اودے تے بھی لکھیا ہوا محمد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر داخل ہوئے جنت کے دروازے تے لکھیا ہوا محمد جنت کے در و دیوار تے لکھیا ہوا محمد ہر شہاد گالی تے لکھیا ہوا محمد ہر سمر تے لکھیا ہوا محمد ہر پٹے تے لکھیا ہوا محمد اورانیاں پیشانیاں تے لکھیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ دے چہرے تے لکھیا ہوا محمد اورانیاں پتلیاں تے لکھیا ہوا محمد کائنات دا والی جدوں ہر جگہ ویکھ رہا ہے تے حوض کوثر تے ویکھیا محمد جام کوثر تے ویکھیا محمد ہر برت تے ویکھیا محمد ہر سمر تے ویکھیا محمد تے خالق کائنات دی بارگاہ کی مولا میں کی ویکھ رہا جنوں دے درو دیوار تے میرا نام لکھیا ہوا ہے فرشتیاں دی پیشانیاں تے میرا نام لکھیا ہوا ہے ہر ڈالی تے ہر پتے تے ہر شاخ تے ہر سمر تے ہر برت تے لکھیا ہوا ہے مولا جام کوثر تے بھی میرا نام حوض کوثر تے بھی میرا نام تے فرمایا کملی والیا محبوبہ ایویں تے تینوں بخاونا سی کہ جنت ساڈی ہے مگر اسی تیرے نام نال سجا لیں گے مل کے کہہ دو سبحان اللہ آوازیں بلند کہہ دو سبحان اللہ کملی والے تینوں تے بخاونا ہن یار نے اپنے یار دے نام ہر شے سجا لئیے تے دسن والی گل سی کہ کملی والے محبوبہ جاؤ ہم تو اسے وعدہ کرتے ہیں کیا کہ ہر محرر کی تحریر میں تیرا نام ہوگا ہر مقرر کی تقریر میں تیرا نام ہوگا ہر مفتی کے فتوے میں تیرا نام ہوگا ہر محدث کی حدیث میں تیرا نام ہوگا ہر مؤذن کی اذان میں تیرا نام ہوگا ہر پکارنے والے کی پکار میں تیرا نام ہوگا اے محبوب تحیات میں تیرا نام ہوگا اقامت میں تیرا نام ہوگا آذان میں تیرا نام ہوگا کلمے میں تیرا نام ہوگا مؤذن کی اذان میں بھی تیرا نام ہوگا مسجد کے مینار میں بھی تیرا نام ہوگا محراب و منبر بھی تیرے نام پہ ہوگا کملی والے محبوب ہم نے تجھے یہ وعدہ کر لیا ہے یہاں ہوگا میرا نام نہیں ہوگا تیرا نام
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دو جہاں دے نام نام اسم گرامی دی کی شان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا. قوم نے کیا ہے بندہ چنگا نہیں. اگر میرا ویکھنا برکت کی ہے مصطفیٰ دے نام نام اسم گرامی دی. خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے کلیم یا اللہ حکم او جڑا بندہ مریا جے لوگوں نے انہوں چنگا نہیں سمجھیا انہوں نے باہر نو ٹیرا تے سٹ دیتا ہے تے جا اس بندے نو غسل دے او دا جنازہ پڑھا او دے قبر دا اہتمام کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اوتھے گئے نے تے بندہ ٹیرا تے پیا. فرمایا کی گل ہے بھئی انہوں ٹیرا تے سٹیا. لوگوں نے کیا ہے بندہ چنگا نہیں سی. مختلف رائے قائم ہو گئیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اے دے حق وچ کسے بندے دی چنگی گواہی نہیں. خالق کائنات نے فرمایا میرے پیارے کلیم تینوں بندیاں دی گواہی دی لوڑ ہے کہ میری گواہی دی لوڑ ہے. یا اللہ بن تو کہنا ہے جنازہ پڑھا تو کہنا ہے کفن دفن کا انتظام کر. مولا تے بندہ ہی چنگا نہیں اے تے مدلل تے گواہی چنگی نہیں مل رہی. تے فرمایا میرے پیارے کلیم تینوں میری گواہی دی لوڑ ہے کہ بندیاں دی گواہی دی لوڑ ہے. فرمایا مینوں تیری گواہی دی لوڑ ہے. فرمایا پھر جلدی کر اس بندے نو غسل دے کفن دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کفن دتا غسل دتا اونوں دفن کیتا. دفن کرن تو بعد عرض کی یا اللہ ہن تے مینوں اے راز سمجھا دے دے پھر مطلب کی ہے. فرمایا میرے پیارے کلیم اے جدوں انجیل یا زبور پڑھدا سی جدوں تورات دی تلاوت کردا سی جتھے میرے محبوب دا نام آوندا سی چم کے اکھاں تے لاوندا سی. اے جتھے میرے محبوب دا نام اسم گرامی آوندا سی او چم کے اکھاں تے لاوندا سی. اسی اے تے جنت بھی واجب کر دتی اینو حوراں بھی دے دتیاں. اسی اے دے اعمال ول نہیں ویکھدے اے دی کوئی ادا کافی ہے. اے میرے یار دے نال محبت کردا سی. او یارو جے یہودی ہو کے نبی دا نام چومے تے اونوں اے اجازت ملے جے سنی چومے تے کی کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ نبی چومے اگر وہ یہودی چومے تے خالق کائنات موسیٰ علیہ السلام دی ڈیوٹی لاؤن کہ جا کے نو کفن دے جا کے دی قبر دا انتظام کر اے دا جنازہ پڑھا. تے جدوں عاشق رسول سنی کلمہ پڑھن والا مصطفیٰ دا نامی چومے گا تے پھر خالق کائنات کنے راضی ہون گے تے پھر نبی علیہ السلام کنے راضی ہون گے. میرے آقا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدوں حج کر نشان مصطفیٰ ویکھنا حضور حج کردیاں کردیاں جدوں حجر اسود دے کول آئے نے تے آقا علیہ السلام نے حجر اسود دے بوسے لے انہوں چومیا. غلاماں نے عرض کی کملی والے محبوبا خدا کا بھی وہ امی سونیا ساڈے والدین تواڈے قدماں تو قربان ہو جان. کملی والے اسی اپنے مائی باپ تواڈے پیراں تو نثار کر دئیے. سونیا اسی اپنے ماں باپ تواڈے قدماں تو قربان کر دئیے. آقا پتھر نو کیوں چوم رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا اے پتھر میری بےست تو پہلے میرے تے درود پڑھدا رہیا سی. اور دیکھنا ذرا پتھر نبی علیہ السلام دی بےست تو پہلے حضور تے درود پڑھ رہا جے تے میرا نبی اس پتھر نو چوم رہا جے. اور جے پتھر نبی تے درود پڑھے تے نبی پتھر نو نہ بھلے تے جو سنی پڑھے تے سنتے میں بھل جان گے. جے کر پتھر نبی تے درود پڑھے تے میرا نبی پتھر نو نہیں بھلیا او دے چنبو سے لے رہا جے کیونکہ میری بلا میری بےست تو پہلے میں تے درود پڑھدا رہا جے. اور سنیو جے کر پتھر درود پڑھے حضور انہوں نہیں بھلے اسی پڑھیے تے سانو کیویں بھل جان گے. پھر میں کیوں نہ کہاں کملی والے آؤ نبیاں دی صف اندر جے تو سجیو کوئی سجیا نہیں تیرے اتے درود سلام پڑھدا تیرا رب سچا اجے تیگ رجیا نہیں. رب بھی درود پڑھ رہا جے رب بھی سلام پڑھ رہا جے رب بھی درود پڑھ رہا جے. جدوں معراج دی رات کائنات دے مالک و مختار نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبوت دے پہنچن لگے تے لا مکان تے جدوں قدم رکھیا جتھے مکان ہی نہیں آواز آئی کہ یا محمد وَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي. کملی والے ٹھہر جاؤ تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے. اور میرا دوسرا معنی کی ہے کہ یا محمد وَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي. کملی والے ذرا ٹھہر جاؤ تیرا رب درود و سلام دے گجرے تیار کر رہا ہے. تے یا محمد وَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي. سونیا ذرا رک جاؤ ذرا درود و سلام دیاں ڈالیاں پیش کر لین دیو. اور میرے آقا دے تے رب بھی درود پڑھ رہا جے. معراج دی رات بھی ہوئی آواز آندی ہے کہ یا محمد وَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي. تے درسی کی کہنے ہیں تیرے اتے درود سلام پڑھدا تیرا رب سچا اجے تیگ رجیا نہیں. لج پرورا سونیا وانگ تیرے پردہ کسے مسکینہ دا لجیا نہیں. کائنات والی نے کائنات والی تشریف لایا بیماراں نو شفا
مل گئی، تنگ دستی دور ہو گئی، جڑے بھلے سن انہاں نوں صراط مستقیم مل گئی، جڑے رافضن سن رابر بن گئے، جڑے جہنمی سن جنت دے وارث بن گئے، کیونکہ امام الانبیاء تشریف لے آئے نے، رحمت عالم نور مجسم دی آمد ہو گئی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی دا عقیدہ کی ہے، آپ نے فرمایا جنہیں میرے آقا دے میلاد اتے ایک پیسہ بھی خرچ کیتا، گویا کہ انہیں بدر و حنین وچ حصہ لیا، بدر و حنین وچ حصہ لین دے برابر ہے۔ اور بدر و حنین کی اسلام دا سب تو پہلا مارکا جنگ بدر، پھر بدر حنین، جنگ حنین۔ یہ حضرت عثمان غنی کی کہنا چاہتے ہیں جنہیں میرے آقا دے میلاد ایک پیسہ بھی خرچ کیتا، انہیں جنگ بدر و حنین وچ حصہ لیا۔ اور بدر و حنین وچ ایک پاسے مسلمان دوجے پاسے کافر۔ درود شریف پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا بدر و حنین کفر اور اسلام کا پہلا مارکا جنگ بدر۔ دوسرا حنین بتانا یہ تھا کہ جس نے میرے آقا کے میلاد کے اہتمام میں حصہ لیا، گویا کہ اس نے جنگ بدر و حنین میں حصہ لیا۔ اب بدر و حنین میں ایک طرف سے مسلمان، دوسری طرف سے کافر، یہی ہے نا بھائی، یہی ہے نا، ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک طرف کافر، دوسری طرف مسلمان۔ اب جس نے ابھی کا میلاد منایا، گویا کہ عثمان غنی کے عقیدے کے مطابق اس نے جنگ بدر و حنین میں حصہ لیا، تو ثابت یہ ہوا ادھر سے ایک پاسے مسلمان، ایک پاسے کافر، ادھر ایک پاسے سنی۔ توجہ ہے نا؟ اور پھر میرے آقا کا شان اور مقام یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المطلع شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے آقا کے میلاد کو منایا، اس میں احترام کیا، پیسے خرچ کیے، وہ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ ساڈا تے میلاد مناؤن دا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر صدیق دی رفاقت نصیب ہو جائے۔ ساڈا تے میلاد مناؤن دا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر صدیق دی رفاقت میں جنت جائیے۔ عمر فاروق کے کہنے دے مطابق اسلام نو زندہ کر رہے ہیں، عثمان غنی دے حکم دے مطابق جنگ بدر و حنین میں حصہ لے رہے ہیں، اور علی المرتضیٰ دے فرمان دے مطابق اسی میلاد منا کے بغیر حساب کتاب تو جنت جا رہے ہیں۔ اس واسطے میلاد کا اہتمام کریا کر، میلاد منایا کر، میلاد منانا جنتی ہون دی دلیل ہے۔ میلاد مصطفیٰ کائنات دا ذرہ ذرہ نبی دے میلاد تے خوشی دا اظہار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بول پا فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے جہان دے اندر جہان خوشیاں منا رہے ہیں، مگر ایک بندے نے خوشی نہیں منائی، وہ کون ہے؟ ابلیس۔ شیطان خوشی نہیں مناؤندا، بولو شیطان، بولو شیطان خوشی نہیں مناؤندا، باقی کائنات دا ذرہ ذرہ خوشی منا رہا جے، کائنات دا ذرہ ذرہ خوشی دا اظہار کر رہا جے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا میلاد منایا جا رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دے والد شاہ عبد الرحیم آپ نے حضور دا میلاد منانا شروع کیتا، تے ایک وقت ایسا آ گیا کہ حضرت دے کول کوئی شے نہیں، ادھروں میلاد النبی دا دن آ گیا، آپ دے کول پوجے ہو چڑے سن، آپ نے انہاں دے کئی نبی دا میلاد پڑھیا، نعت خوانی ہوئی، ختم شریف پڑھیا، دربار رسالت اندر ہدیہ پیش کر دیتا۔ جس ویلے رات پئی تیری میں عظمت تو قربان جا، حضرت شاہ عبد الرحیم دے دل وچ خیال آیا پتہ نہیں میری حاضری قبول ہوئی ہے کہ نہیں، میں حضور دی شایان شانت کی پیش نہیں کر سکیا، تے میرے آقا نے نعمت خواب وچ ملے نے۔ حضرت عبد الرحیم محدث دہلوی کی دس دے نے، او کہندے میں خواب وچ ویکھیا حضور غلاماں وچ تشریف فرما نے، صحابہ دی بدن وچ تشریف فرما نے، ابو بکر صدیق موجود، عمر فاروق موجود، عثمان غنی موجود، حیدر کرار موجود، نبی پاک دے دیوانے بیٹھے نے، حضور صحابہ وچ تشریف فرما نے، جنہیں 14ویں رات دا چند ستارے دی کہکشاں وچ ہوندا جے، صحابہ دی عظمت تو قربان جا، خوش بخت تھے وہ صحابہ جنہیں صبح و شام عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، ارے خوش بخت تھے وہ صحابہ جنہیں صبح و شام عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے سامنے چنے رکھے ہوئے نے، پوجے ہوئے نالے تناول فرما رہے ہیں، فرمایا عبد الرحیم تیری حاضری قبول ہو گئی ہے۔ آج نبی دا میلاد مناؤن والے ہو،
سرور دی بارگاہ دے اندر ہدیتن تحفتن جو پیش کرو گے حضور قبول فرما لیندے نے اور نبی دی آمد دی خوشی وچ اگر ابو لہب لونڈی آزاد کر دے تے پیر والے دن انہوں جس ہاتھ نال جس انگلی نال لونڈی آزاد کیتی ہے او دے وچ انہوں شہد ملدا جے او دے وچ انہوں راحت ملدی ہے تے پیر والے دن او دا عذاب جی تخفیف ہو جاندی ہے ہلے انہیں بھتیجا سمجھ کے آزاد کیتی ہے کسے نوں خواب وچ ملیا انہیں کہا دس ابو لہب تیرے نال کیویں بیتی انہیں کہا گل سنو عذاب ہوندا جے پر پیر والے دن جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے میں اپنے بھتیجے دی خوشی دے اندر اپنی لونڈی نوں آزاد کیتا اللہ جس انگلی نال میں اشارہ کیتا او دے وچوں مینوں شہد بھی مل گیا جے پیر والے دن مینوں عذاب وچ بھی تخفیف ہو جاتی ہے سنی مسلمان لمحہ فکر ہے کہ اگر ابو لہب بھتیجا سمجھ کے لونڈی آزاد کرے تے او بھی انعام مل جاندا جے جے نبی سمجھ کے جشن منائیے تے کی کچھ نہیں ملے گا میرے آقا نعمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت ہوتے خالق کائنات نے جشن منایا جے او کیوں جا جشن منایا جے فرمایا جبریل جی رب جلیل اور اگر کسی دے گھر بچہ پیدا ہوئے تے کوئی لڈو بندا کوئی مٹھائی بندا کوئی برفی بندا کوئی رسگلے بندا اپنی اپنی پہنچ دے مطابق فرمایا میرا محبوب دنیا تے آ گیا جے اسی کی ونڈیے فرمایا مولا جو تیری شان دے لائق کتاباں پڑھ کے ویکھ لو فرمایا جبریل محبوب دی آمد دی خوشی وچ پورے عرب وچ اس سال پورے عرب وچ منڈے ہی ونڈ دیو کڑیاں بند کر دیو اور خالق کائنات نے اپنے محبوب دی ولادت دے باسعادت دے ٹائم اپنے محبوب دے صدقے منڈے ونڈے نے تے جدوں رب منڈے ونڈدا تے اسی بدانا نہیں ونڈ سکدے کہ جی یہ فضول خرچی ہے کوئی فضول خرچی نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دی خوشی دے اندر خوشی دا اظہار کرنا خوشی دے موقع تے عید مناونا ہے قرآن تو جائز ہے آؤ ذرا پتہ کریے جدوں آسمان تو پکا پکایا کھانا آ جائے آسمان تو نعمت نازل ہو جائے تے ادوں عید الاولنا وآخرنا ادوں عید منانا قرآن تو جائز ہے یارو جدوں من اور سلوا آ جائے ادوں قرآن تو جائز ہے کہ عید مناونا جائز ہے تے پھر جدوں محمد عربی تشریف لے آن جنہاں دے صدقے کائنات دے اندر بہار آئی ہے جنہاں دے صدقے کائنات بنائی گئی ہے جنہاں دے صدقے کائنات دے اندر بہار آئی ہے جڑے جانے کائنات نے مقصود کائنات نے نمود کائنات نے وجہ ظہور کائنات نے معلم و مقصود کائنات نے اس محبوب دی آمد تے اگر جشن منائیے میں کہنا اگر اے میلاد النبی والی عید میلاد النبی نہ ہوندی نہ عید الفطر ہوندی نہ عید الضحیٰ ہوندی نہ قرآن ہوندا نہ رمضان ہوندا نہ عرفان ہوندا نہ وجدان ہوندا نہ رحمان دا پتہ لگدا مل کے کہہ دو سبحان اللہ درود شریف پڑھ لو میرے آقا نعمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ بیٹھے نے انبیاء دا ذکر کر رہے ہیں اور ذرا سنو صحابی رسول بھی محفل مصطفیٰ محفل میلاد منا رہے ہیں ایک صحابی نے عرض کی تھی وہ کہنے لگا رب نے آدم علیہ السلام نو کنا مقام دیتا جے آدم صفی اللہ دوسرا کہندا گل تے تیری ٹھیک ہے تو سچ آکھیا جے رب نے ابراہیم علیہ السلام نو کنا مقام دیتا جے ابراہیم خلیل اللہ تیسرا کہندا اسماعیل ذبیح اللہ چوتھا کہنے لگا موسیٰ کلیم اللہ پنجواں بولیا عیسیٰ روح اللہ ادھروں کائنات دا والی اپنے حجرہ پاک وچوں حضور جو تشریف لے آئے عباسی نہیں لینی درود شریف پڑھ کیونکہ سٹیج تے عباسیاں شروع ہو گئی ہیں تو پھر تقریر تے ہو گئی درود شریف بابا سے بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی سبھی مل کے بابا سے بلند درود پاک صحابہ اکرام اس نبیاں دا ذکر کر رہے ہیں القاب انبیاء دا ذکر ہو رہا جے آدم صفیح اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ ادھروں میرے آقا نعمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم والضحیٰ دے مکھڑے والے واللیل دیا زلفاں والے طٰہٰ دی پیشانی والے مدثر دی چادر والے مزمل دے کمبل والے حامیم دیا کنڈلا والے علم نشرہ دے سینے والے مازاغ دے کاجل والے محبوب آ رہے ہیں تے میرے آقا دی توڑ کیسی ہے آپ دی چال کیسی ہے خرامہ خرامہ معطر معطر نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں کس انداز وچ خرامہ خرامہ معطر معطر نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں حضور
جتوں گزر جاندے نے رستے مہک جاندے نے حضور جس گلی وچوں گزر جاندے نے انج معلوم ہوندا جویں کوئی باغ دا مالی پھول لے کے گزریا جے حضور جدوں مسجد تشریف لے آئے فرمایا میرے صحابہ میں سنیا تساں کہ آدم صفی اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ صدقت تساں سچ آکھیا جے اللہ خبردار جان دیو میں کون ہاں غلام مرد جدی کملی والے اللہ دا رسول بہتر جان دا جے فرمایا اللہ خبردار میں عرض کی تھی کملی والے محبوبہ خبردار کیوں کیتا جے فرمایا اس واسطے کوئی ایسا لفظ نہ کہہ دین جڑا میری شایان شان دے لائق نہ ہوئے غلام عرض کی تھی سونے اللہ بہتر جان دا جو دا رسول فرمایا اللہ انا حبیب اللہ میں اللہ دا حبیب ہاں ولا فخر میں اس بات تے فخر نہیں حضور نے خود اپنا بزم صحابہ کے اندر اپنا تعارف کرایا ہے کہ آدم صفی اللہ صدقتا موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ مگر انا حبیب اللہ میں اللہ دا حبیب ہاں کیا مطلب لوگ کہنے لگے حبیب نہ منو وزیر من لو اور میں کیا گل سن انقلاب آ جائے حکومت ختم ہو جائے وزیر بدل جاندے نے حبیب کدے بدلیا نہیں بولو حبیب کدے بدلیا نہیں کیونکہ حبیب نہیں بدلتے وزیر بدل جاندے نے اے رب دا حبیب ہے اے رب دا حبیب ہے بلکہ پوری امت دا طبیب ہے کیونکہ میرا نبی پوری امت دا طبیب ہے اور اللہ دا حبیب ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا مقام تے شان کی رسا کائنات دے مال کو مختار دے دور دے اندر مدینے دے اندر ایک یہودی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو بعد اللہ گالیاں کردا جے تے بڑے اودی اکھاں تو نبی نہ جے ایک دن اودی دھی نو پتہ لگا کہ ایک ایسا نبی آ گیا جے جے جوڑیاں دی خاک جڑی ہے نبینیاں نو بنائی دیندی ہے انیاں نو سلاکھیاں کر دیندی ہے جنہاں کول بصیرت نو بصارت دیندی ہے او ایک دن کہن لگی ابا جی جے آپ تے مدینے دے اندر ایک حکیم آیا جے میں اودے کو دوائی لیاواں اکھاں بند ہو جاون کہن لگا نہیں بڑے دوارو پائے بڑیاں ٹوپاں پائیاں بڑے سپیشلسٹ آئی سرجن نو وکھائیاں پر اکھاں ٹھیک نہیں ہوئیاں نہ انج نہ کری کہن لگی نہیں ابا جی کہن لگا ٹھیک ہے لے آ تے ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر تشریف فرما تے اودی لڑکی نے ویکھیا حضور دے نالین پاک اعلی حضرت عظیم البرکت نو پوچھو نالین پاک دی کی شان ہے آپ فرماتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر ہمیں نالین حضور تو کہتے پھریں گے ہم کے تاجدار ہم بھی ہیں ارے میرے آقا علیہ السلام دے نالین پاک اگر مل جان اعلی حضرت فرماتے ہیں اسی تاجدار بن جاواں گے انہیں نالین پاک سرکار دے ویکھے انہیں چیتی نال کاغذ کٹیا حضور دے جوڑے انج کر کے چارے جڑی خاک سی وہ کر لے گئی تے کہنے لگی ابا جی میں دوارو لے آئی ہاں میں دوائی لے آئی ہاں انہیں کہہ لیا اکھاں چ پا انہیں سرم تو دے نال جدوں اکھاں وچ ایک سلائی پائی اکھاں ول ہو گئیاں بنائی آ گئی اکھاں ٹھیک ہو گئیاں تے کہنے لگا تیے کتھوں دوائی لے آئی ہے کہنے لگی ابا اے اس حکیم کو لے آئی ہاں جنوں تو صبح شام برا بھلا کہنا ہے جدی شان وچ گستاخیاں کرنا ہے ابا جی میں اودے کول لے آئی ہاں تے کہنے لگا مینوں پھر ضرورت نہیں اے تو کیوں اودے کو دوائی لے آندی جلدی نہ نے کی کیتا چولہے وچ سلائی گرم کر کے اپنی اکھ وچ ماری کہ مینوں اے اکھ نہیں چاہیے جس ویلے نے اکھ وچ سلائی ماری اکھ ضائع نہیں ہوئی اودی بنائی اگے تو بھی زیادہ ہو گئی پھر انہیں دوسری اکھ وچ سلائی ماری اودے وچ بنائی زیادہ ہو گئی اکھاں وچ سلائیاں ماری جاندا ہے کہ میں اکھاں نہیں لینیاں ہاتھ پہ غیب چ آواز آئی اور چلیا تو اپنا کام کری جا سی اپنا کام کری جاؤں گے اور جے بنائی ختم کر دئیے میرے یار دے نالین دی دھول دی توہین ہے قیامت تک لگا رہا ہونا نہیں ہوئے گا سبحان اللہ کیونکہ جدو جس نبی دے پیراں دی اور نالین دی خاک نبی نہ پال ہے تے اونوں اکھاں مل جاندیاں نے تے جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اپنے دل وچ کر لے اللہ اونوں اکھاں دی دل دی اکھاں دی عطا فرما دیندا ہے تے میرا مینوں موضوع دتا سی کلیم اللہ صاحب نے عشق رسول تے بھی کہندے گفتگو کرنی ہے عشق رسول کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنا حضور نے جڑے کام کیتے نے او کرنا اینو کہندے نے عشق رسول صحابہ نے عشق رسول دیکھو کیتا ہے کس انداز وچ سیدنا ابو بکر صدیق دا عشق دیکھ لو کہ معراج دی رات جدوں کائنات دے والی نے فرمایا ابو بکر میں تھک گیا ابو بکر میرے کو ٹریا نہیں جاندا میرے پیراں 'چ ورم آ گیا میرے پیر تھلے زخمی ہو گئے تے فرمایا آقا میں بیٹھ جانا میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ ہن دیکھنا عشق دی معراج کی ہے جناب ابو
بکر صدیق میرے توجہ رکھنا جسے بہ گئے تے سرکار دو عالم کندھے تے سوار ہون لگے حضور نے جدو اپنا دایا قدم انج کر کے ابو بکر دے کندھے والے پاسے رکھا تے جسے وہ رکھیا تے کائنات دے والی دا پیر مبارک قدم مبارک ابو بکر دے چہرے دے سامنے آیا تے ابو بکر صدیق نے انج کر کے وہ بوسے لائے ادھر جدو کائنات دے والی نے دوجا قدم مبارک رکھیا تے ابو بکر صدیق نے بھی بوسے لائے تے فرمایا کائنات دے والی نے ابو بکر یہ کی کر رہے ہیں عرض کی کملی والے معراج کر رہے ہیں معراج آقا میں معراج کر رہے ہیں آقا میں معراج کر رہے ہیں فرمایا ابو بکر معراج کیسی سونے تیری معراج ہے لوح قلم تک میری معراج ہے تیرے قدم تک کملی والے میری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کملی والے تیری معراج ہے لوح قلم تک میری معراج ہے تیرے قدم تک دیکھ لو کنا عشق ہے سرکار دے نال کہ سرکار دے قدم چومے جا رہے ہیں معراج دی رات ہے ایویں نہیں اقبال نے کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں کیا مطلب لوح بھی تیرا قلم بھی تیرا عرش و فرش ہر چیز کیوں کہ مصطفیٰ نال وفا کر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جڑا سرکار نال عشق ویکھنا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا ذرا نبی نال کتنی محبت ہے آپ حج کر رہے ہیں حج کردیا طواف کردیا جب حجر اسود دے کول آئے تے اودے تے چھڑی رکھ کے فرمایا اے حجر اسود مینوں پتہ ہے نہ کوئی نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے اس گل تے فخر نہ کری کہ تینوں عمر فاروق چوم رہے ہے اور میں اس واسطے چومن لگا وا میرے آقا نعمت نے تیرے بوسے لے نے میں دیکھیا محمد یا ربی تینوں چومیا جے تو فخر نہ کری حضرت ابو بکر عمر فاروق نے جدو اس پتھر دے بوسے لائے دسن والی گل اے کہ میں ابو عمر فاروق کی دس رہے ہیں کہندے نے میں اس واسطے چوم رہا ہاں گویا کہ میں کسی دی ادا نو ادا کر رہا ہاں صحابہ مصطفیٰ دیاں اداواں نو ادا کردے نے صحابہ دا ایہو ہی عشق ہے سبحان اللہ درود شریف آواز بولو اس واسطے سانو چاہیے کہ سرکار دی اس ادا نال بھی محبت کریے نماز پنج گانا جڑی با جماعت پڑھیے یہ ضروری ہے یہ نہیں کہ محفل سنی نعت خوانی سنی تقریر سنی نماز نہیں پڑھنی نماز پڑھو بھی حضور دی محبوب ترین ادا ہے اور حضور نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اور پھر سرکار دا ہر فرمان جڑا ہے او دے مطابق عمل کرو یہ ہوئی عشق مصطفیٰ ہے حضور نے والدین دی عظمت تے زور دیتا ہے کہ والدین دا بھی احترام کرو تائے چاچے دا احترام کرو کیونکہ تائے اور چاچے دا بھی وہی مقام ہے جو والد دا مقام ہے عربی میں کوئی لفظ آیا او دا مثلا ابو دا لفظ استعمال ہویا تائے واسطے بھی چاچے واسطے تائے دا اور چاچے دا ایک کوئی مقام ہے والد دا مقام رکھتا ہے او دے نال بھی اسی طرح محبت پیار کرو اور پھر سرکار نے فرمایا نہج البلاغہ دے اندر علی دا قول ہے آپ نے فرمایا کہ نفلی نمازاں اور نفلی روزے زیادہ رکھن نالوں بہتر ہے اپنے رشتہ داراں اچھا سلوک کرو بہتیاں نفل تے بہتیاں نمازاں اور بہتے روزے نفلی رکھن نالوں بہتر ہے اپنے رشتہ داراں اچھا سلوک کرو اور پھر والدین دا ادب و احترام کرو بڑا ضروری ہے نماز پنج گانا پڑھو یہ بھی سرکار دی محبت ہے سرکار دی محبت وچ نجات ہے کلے پھوکے نعرے مار کے نماز نہ پڑھنی یہ بھی کوئی گل نہیں اس واسطے ایک سلسلہ جڑا نا ایک تبلیغ دا سلسلہ بھی ہے نال اور میلاد مصطفیٰ دا سلسلہ بھی ہے اور پھر میلاد مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جڑی ہے یہ بڑی براول برا ہے اور پھر جڑی آیت پڑھی سورہ ترجمہ سنو قد جاءکم من اللہ نور خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تحقیق اللہ کی طرف سے وہ نور آ گیا نور مصطفیٰ اس نور سے مراد کیا ہے نور مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت فخر اہل سنت مخدوم اہل سنت صاحب زیادہ والا شان تشریف لیا نے میں صرف کلیم اللہ دے آرڈر دے مطابق کیونکہ میرا شاگرد بھی ہے میرا دوست بھی ہے یعنی مائی بیسٹ فرینڈ کہہ لو تے ساری کارکردگی بھی ماشاءاللہ یہ ہے کہ تہاڈا ذوق شوق بھی اور حضرت کی شخصیت کسی تعارف دی محتاج نہیں میں گل کر رہا سی کہ قد جاءکم من اللہ نور صاحب کی فرمائش ہے کہ الفاظ ہونے چاہیے کہ اللہ کی طرف سے وہ نور آ گیا نور سے مراد نور مصطفیٰ جب
حضور کی ولادت کے بعد شہادت سے 40 دن پہلے ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا کعبے کو گرانے کے لیے، تو جناب عبد المطلب نے اپنے دوستوں کو ساتھ لیا تو کہنے لگے آؤ دیکھیں کہ گھر کو گھر والا کیسے بچاتا ہے۔ جب وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے تو جناب ابو طالب کی پیشانی سے ایک نور نکلا، کعبے کے در و دیوار چمک اٹھے، تو آپ نے فرمایا دوستو آ جاؤ واپس، کعبے کو بچانے والا آ گیا ہے۔ ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ بھائی دوستو آ جاؤ واپس، کعبے کو بچانے والا آ گیا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے اگر نہ آتا میری پیشانی سے جو نور چمکا ہے کعبے کے در و دیوار روشن ہو گئے، گویا کہ کعبے کو بچانے والا آ گیا۔ اب وہ جو محمود ہاتھی تھا اس نے جب دیکھا پیشانی عبد المطلب سے نور چمک رہا ہے تو وہ ہاتھی کیا کہنے لگا؟ میرے حضور کی بلالم صاحبزادہ والا شان افتخار ملت نشر و تیب کا حوالہ دے کر عبارت پڑھا کرتے تھے کیا کہ وہ ہاتھی سجدے میں گیا اور کہنے لگا سلام علی نور الذی فی ظاہر کا یا عبد المطلب، عبد المطلب میرا سلام ہوئے اس نور تے جڑا تیری پیشانی جو چمکی آ دے اور ثابت ہویا او ہاتھی نالے تے نبی تے سلام کہندا ہے نالے نبی نو نور مندا ہے۔ سلام علی نور الذی فی ظاہر کا یا عبد المطلب، ان کائنات دا والی ادو بھی نور چمکے عبد المطلب دی پیشانی وچوں۔ قرآن بھی کہندا قد جاءکم من اللہ نور، تے جس ویلے حضور پیدا ہو گئے تے قرآن نازل ہونا شروع ہویا تے قرآن نے کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اے واقعہ تے ولادت تو 40 دن دا پہلا دا تے قرآن کہندا کہ تم نے نہیں دیکھا۔ ہن دیکھا وہاں استعمال ہوتا ہے، یہاں دیکھنے والا موجود ہو۔ ثابت یہ ہوا کہ میرا نبی اس وقت بھی موجود تھا، اس وقت بھی موجود تھا جب حضور کی ولادت ہو گئی تو والدہ ماجدہ نے کیا کہا؟ خرج منی نور۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں نے بیٹا نہیں، خرج منی نور کہ میرے شکم سے نور خارج ہوا۔ اور پھر جب صحابی رسول نے پوچھا اے آقا ذرا اپنا تعارف کرا دو، خدا نے تمام چیزوں سے پہلے قبل الاشیاء تمام اشیاء سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی، اے میرے پیارے جابر رب نے تمام اشیاء سے پہلے نور نبی کا من نور ہی میرے نور کو پیدا کیا۔ پھر پوچھا گیا حضور آپ کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب سورہ نور کیا کہتی ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، زمین و اللہ ہی نور ہے، زمین و آسمانوں کا۔ اب زمین و آسمان کی ہر چیز میں جب اللہ ہی کا نور ہے تو پھر یہ مان لو کہ ہر گل میں ہر شجر میں بس ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں تو یوں کہوں گا کہ بحر و بر میں بلندی و پستی میں شجر و حجر میں عدم و ہستی میں خشکی و تری میں مکین و مقام میں زمین و زمان میں چین و چنا میں لا مقام میں اللہ ہی کا نور ہے۔ ارے چونٹی کی قدامت میں، جابر کے جبر میں، صابر کے صبر میں، مشوق کے ناز میں، عاشق کی نیاز میں، عشق کی نظر میں، خضر کی خبر میں، شیر کی دھار میں، چوٹے چیتے کی چنگیار میں، ارے پکاسر کے کھیت میں، پانی کے بہاؤ میں، ساگر کے ٹھہراؤ میں، پہاڑوں کی بلندی میں، داروں کی گہرائی میں، لیموں کی کٹائی میں، کاند کی مٹھائی میں، لنگر کی برکت میں، مبلغ کی حرکت میں، محبوب کی دید میں، یوسف کی جدائی میں، یعقوب کی دہائی میں، مظلوم کی آہ میں، ذاکر کے ذکر میں، فقیر کے فکر میں، آنکھ کے نور میں، دل کے سرور میں اللہ ہی کا نور ہے۔ ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ، آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ بحر و بر میں بلندی و پستی میں شجر و حجر میں عدم و ہستی میں خشکی و تری میں مکین و مقام میں زمین و زمان میں چین و چنا میں لا مقام میں، یہ ستارے کی دمک میں، یہ موتی کی چمک میں، یہ حسینوں کی مٹک میں، یہ باغ و بہار میں، یہ سرسبزہ، یہ شادابی، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ چیونٹی کی قدامت، جابر کا جبر، صابر کا صبر، یوں سمجھیے کہ نبی کی نبوت میں، رسول کی رسالت میں، پیغمبر کے پیغام میں، صدیق کی صداقت میں، فاروق کی عدالت میں، عثمان کی سخاوت میں، علی کی شجاعت میں، حسین کی نماز میں، ام ہانی کی مہمانی میں، نیزے کی انی میں، زینب کی عماری میں، سغرا کی زاری میں، علی کی فقیری میں، آفت کی اسیری میں اللہ ہی کا نور تھا۔ اللہ اللہ، یہی ہے نا۔ اب اسے دیکھنے کے لیے وہ دل چاہیے، وہ دل کیسا؟ ارے سینے میں دل ہے، دل میں درد ہے، درد میں نشہ ہے، نشے میں مٹھاس ہے، مٹھاس میں تشنگی ہے، تشنگی میں آرزو ہے، آرزو میں حسرت ہے، حسرت میں امید ہے، امید میں یقین ہے، یقین میں خیال ہے، خیال میں تخیل ہے، تخیل میں تصور ہے، تصور میں تصویر ہے، تصویر میں مل کے کہہ دو سبحان اللہ، آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے سینے میں دل ہے، دل میں درد ہے، درد میں نشہ ہے، نشے میں مٹھاس ہے، مٹھاس میں تشنگی
تشنگی ہے, تشنگی میں آرزو ہے, آرزو میں حسرت ہے, حسرت میں امید ہے, امید میں یقین ہے, یقین میں خیال ہے, خیال میں تخیل ہے, تخیل میں تصور ہے, تصور میں تصویر ہے, تصویر میں تم ہو, تم میں ادا ہے, ادا میں حیا ہے, حیا میں نزاکت ہے, نزاکت میں شوخی ہے, شوخی میں شرارت ہے, شرارت میں غصہ ہے, غصے میں بناوٹ ہے, بناوٹ میں سجاوٹ ہے, سجاوٹ میں اپنائیت ہے, اپنائیت میں چاہت ہے, چاہت میں محبت ہے, محبت میں عبادت ہے, عبادت میں خدا ہے, تم میں خدا ہے, خدائی میں تم ہو. آپ دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیے جو صدیق اکبر کی تھی, جو عمر فاروق کی تھی, جو عثمان غنی کی تھی, جو حیدر کرار کی تھی, جو صہیب رومی کی, جو بلال حبشی رضی اللہ تعالی, وہ آنکھ چاہیے. تو میں یوں کہوں گا کہ آنکھ کیا ہے؟ ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ. کیونکہ حضرت نے تقریر کرنی ہے, ہوں تو تھی داد دین دی عادی بنو گے تو پھر بولو گے, جہلے دیکھتے رہو گے تو ذوق میں پیدا ہوگا. مل کے کہہ دو سبحان اللہ. اکھ کی ہے, اکھ نال کرے دی بندے دی تمیز ہے, اکھ نال کری دی بندے دی تمیز ہے. نیکی اکھ وچ, گناہ اکھ وچ, ثواب اکھ وچ, جواب اکھ وچ, سزا اکھ وچ, جزا اکھ وچ. میں تیز کہاں گا اکھ وچ راجے تے اکھ وچ پوکھے, اکھ وچ راجے تے اکھ بلاجے. میں تیز کہاں گا اکھ شمر دی بھی اکھ ہے, شبیر دی بھی اکھ ہے, پر او دا نور دے نالوں بہت سارا اکھ ہے. پیر دی بھی اکھ ہے تے مرید دی بھی اکھ ہے. اکھ بے زبان پر بول دی بھی اکھ ہے, صدیق دی بھی اکھ ہے, ابو جہل دی بھی اکھ ہے. جب ابو جہل دربار رسالت میں آیا تو کیا کہا اس نے؟ میں نے آپ جیسا, یعنی یوں سمجھیے وہ کہتا کہ میں تو اڈے ورگا بد صورت نکلے کفر کے کفر نہ بادشاہ میں نہیں دیکھا. تو جناب حضور نے فرمایا صدقتا. ادھر جناب ابو بکر صدیق آ گئے, عرض کی کملی والے محبوبہ تو اڈے جا سونا میں دیکھا ہی نہیں. حضور نے فرمایا صدقتا, تو بھی سچ آکھے. غلام عرض کی کملی والے محبوبہ, ابو جہل آیا تو انہوں بھی تسا یہ فرمایا تو سچ آکھے. ابو بکر آیا تو انہوں بھی یہ فرمایا سچ آکھے. فرمایا خدا نے مجھے آئینہ وحدت بنا کر بھیجا ہے, خدا نے مجھے آئینہ وحدت بنا کر بھیجا ہے. اور ابو جہل آیا, انہوں میرے بچوں اپنے بوٹھا نظر آیا, وہ آپ ہی کو جیسے نے کہہ دیتا. صدیق اکبر آیا, انہوں اپنا چہرہ نظر آیا, اے سونا سی نے سونا کہہ دیتا. ثابت ہویا اپنی اپنی اکھ پیدا کرنی ہے تے ابو بکر صدیق والی پیدا کر. تے پھر نبی نو ویکھ, ابو بکر صدیق دا عقیدہ کیے کہ تو سارا مال کرو لے آیا. تے حضور نے فرمایا ابو بکر گھر کی چھڈ ہے, عرض کی کملی والیا گھر اللہ اور دا رسول چھڈ آیا, اور رسول اللہ کے سامنے تشریف فرما ہے. ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں میں گھر چھڈ آیا. حضور نے نہیں فرمایا ابو بکر میں تو تیرے سامنے بیٹھا. حضور نے فرمایا کی لے آیا؟ اب کسی سونا گھر اللہ اور دا رسول چھڈ آیا تے سارا مال تہاڈے واسطے لے آیا. اقبال نے کیا خوب آکھیا ہے, اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی تو کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو چراغ بلبل کا پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اب حضور نے فرمایا کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی آقا اللہ اس کا رسول. رسول پہ سامنے بیٹھا, ابو بکر کی کہندے نے گھر چھڈ آیا. ثابت ہے ابو بکر دا عقیدہ کی ہے اور رسول اللہ گھر وچ بھی ہے. یہ نام ہی حاضر و ناظر. میری تھوڑی حاضری اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. میں ذرا 2 منٹ آپ کا تعارف کرا دیا. وہی بات کہ جس کا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے, جس کا کھانا اسی کا گانا. حضور کے والد صاحب والا شان افتخار ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. خطابت کی دنیا میں, تحقیق کی دنیا میں, کتابت کی دنیا میں, الفاظی کی دنیا میں, اور پھر کچھ لوگ صرف اپنوں تک محدود ہوتے ہیں. ان کی شخصیت غیر مقلدوں سے پوچھئے, دیوبندیوں سے پوچھئے, اہل تشیعہ سے پوچھئے, بلکہ مردیوں سے پوچھئے. کیوں؟ جیسے نبوت رسول اللہ پہ ناز کرتی ہے, صداقت صدیق اکبر پہ ناز کرتی ہے, عدالت عمر فاروق پہ ناز کرتی ہے, سخاوت عثمان غنی پہ ناز کرتی ہے, شجاعت علی پہ ناز کرتی ہے, شہادت حسین پہ ناز کرتی ہے, خطابت ان کے گھرانے پہ ناز کرتی ہے. کیونکہ آپ بہت بڑے خطیب, بلکہ فن خطابت کے امام, شہنشاہ خطابت کی بھی لقب ان کے لیے, شاہ سوار مدان خطابت بھی لقب ان کے لیے, اور شہباز خطابت بھی ان کے لیے, سلطان سلاطین خطابت بھی ان کے لیے. ابو الکلام تحریر پڑھو, تقریریں سنو. ان کا بیٹا تشریف فرما ہے ماشاءاللہ, خطیب نکتہ داں ہیں, بہت پیارے انداز میں واز فرمائیں گے. میری التماس ہے آپ سے کہ کوئی آدمی جائے نا, محبت سے تشریف رکھے. ایک نعت ہوگی, اس کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
خزانہ گرامی قدر نعت نثر کے حوالہ سے ہو یا نعت نظم کے حوالہ سے ہو، نعت ہر صورت نعت ہے. تو دوستان محترم، نعت کی تاریخ بہت قدیم ہے. نعت کی تاریخ بہت قدیم ہے. نعت تب سے ہے کہ جب سے نعت والا ہے. نعت تب سے ہے کہ جب سے نعت والا ہے. اور نعت والا کب سے ہے؟ جب کب نہ تھا، جب کا وجود نہ تھا، جب تب بھی نہ تھا اس وقت تھے، جب آفتاب کی نور افشانیاں تھی، نہ کلیوں کی تبسم آرائیاں تھی، مہتاب کی ضیا باریاں تھی، نہ قوس و قزح کی رعنائیاں تھی، چرند و پرند کی پکار تھی، نہ کروٹ لیل و نہار تھی، نہ نیلگو آسمانی شامیان نہ تھا، نہ کوئی ساقی و پیمان نہ تھا، نہ مکین و مکان تھا، نہ زمین و آسمان تھا. دریاؤں میں روانی تھی، نہ قلزم میں جولانی تھی، آبشاروں میں ترنم تھا، نہ فضاؤں میں تبسم تھا، چلتی ہوائیں تھی، نہ معطر فضائیں تھی، جمادات تھے، نہ نباتات تھے، انسانات تھے، نہ جنات تھے، گلیوں میں مہک تھی، نہ خاروں میں کھٹک تھی، ستاروں میں چمک تھی، نہ بہاروں میں مہک تھی، کلیم اللہ تھے، نہ روح اللہ تھے، ذبی اللہ تھے، نہ خلیل اللہ تھے. ارے موت تھی نہ حیات تھی، ایک اللہ دوسری محمد کی ذات تھی. عزیزان گرامی قدر، وہ خلق کرنے والا ہے، یہ خلق ہونے والا ہے، وہ ثانی ہے، یہ اس کی صدت بنا، وہ کبھی اس کی قوت بنا، وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین بنا. یوں کہہ لیجیے کہ اس وقت اللہ بنانے میں اول، حضور بننے میں اول، اللہ سجانے میں اول، حضور سجنے میں اول، اللہ بڑھانے میں اول، حضور بڑھنے میں اول، اللہ دینے میں اول، حضور لینے میں اول، اللہ ربوبیت میں اول، حضور عبودیت میں اول، اللہ مالکیت میں اول، حضور مملوکیت میں اول، اللہ خالقیت میں اول، حضور مخلوقیت میں اول، اللہ کبریائی میں اول، حضور عز و نمائی میں اول. اس وقت خدا خدا ہونے میں اول تھا، مصطفیٰ مصطفیٰ ہونے میں اول تھے. انجم میں دو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا. عزیزان گرامی قدر، نور کی بات ہو رہی تھی، حضرت نور کی بات کر رہے تھے. عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خالق کائنات کی تمام ذات و صفات کا مظہر اتم بن کر اس کائنات میں جلوہ گر ہوئی. اب نور کے حوالے سے عزیزان گرامی قدر حضرت آپ کی توجہ چاہوں گا. بس 2-3 الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے یہ اپنی گفتگو، اپنی روح داد میں حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اگلی شخصیت کا دعویٰ دیتا ہوں کہ دور حاضر میں کچھ لوگ یہ واویلا الاپتے ہیں کہ وہ بشر ہیں. کچھ کہ نور والوں سے پوچھا کہ اور کیا دلیل پیش کرتے ہو نور ماننے کی، تو وہ کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکے کی گلیوں میں جب کفار مکہ کے مظالم برداشت کرتے ہوئے بڑی آبزیدہ کیفیت میں حضور کو دیکھا تو جبرائیل جب آئے تو جبرائیل نے کہا کہ حضور اگر آپ فرمائیں تو یہ دونوں پہاڑ ان پر دے ماروں، تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے فقط بشر جانتے ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے. جب ہم نے جبرائیل کا یہ کلمہ سنا اور سرکار کی قوت گویائی کے اعتبار سے سرکار کا یہ فرمانا دیکھا کہ یہ مجھے نہیں جانتے، کل آنے والے یہ مجھ پر ایمان لائیں گے، جب یہ جانا تو مان لیا کہ نور ہے. تو عزیزان گرامی قدر، بات یہاں پر لا کر نور والوں نے بھی ختم کر دی کہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے اور لے کر گئے. ہم نے مان لیا کہ جبرائیل آئے اور لے کر گئے. اگر جبرائیل آئے اور لے کے گئے تو پھر سدرہ پر کیوں رہ گئے؟ اگر جبرائیل آئے اور لے کے گئے تو پھر سدرہ پر کیوں رہ گئے؟ عزیزان گرامی قدر، مجھے یہ عرض کرنا پڑے گا، مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اٹھیا جدو براق پہاڑ سمجھے ایدی آخری حد کوہ طور ہوتی. اٹھیا جدو براق پہاڑ سمجھے ایدی آخری حد کوہ طور ہوتی. بھئی قرائے ارضنو جدو سی چیر تریا کئیاں سمجھیا اے کوئی نور ہوتی. بھئی سدرہ دے جدو نور دے ہاتھ جوڑے کئیاں سمجھیا اے ہن مجبور ہوتی. صدقے جاواں سردار اونے پوچھے ہی نہیں ایتھو عرش عظیم کنا دور ہوتی. صدقے جاواں سردار اونے پوچھے ہی نہیں، صدقے جاواں سردار اونے پوچھے ہی نہیں ایتھو عرش عظیم کنا دور ہوتی. عزیزان گرامی قدر، میں یہ مانتا ہوں اس مقام پر لا کر میں نے اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ میری بات یہ سن کر ہدایت کی راہ پر آ جائیں، کیونکہ عزیزان گرامی قدر میرے آقا بشر ایسے کہ ان جیسا بشر کوئی نہیں، میرے آقا نور ایسے کہ ان جیسا نور کوئی نہیں. جہاں پر بشریت کی حد ہے وہاں سے میرے آقا کی بشریت کی ابتدا ہے، جہاں پر نورانیت کی انتہا ہے وہاں سے میرے آقا کی نورانیت کی ابتدا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، چاند پر پہنچ جانا یہ بشریت ہے، لیکن چاند کو قدموں میں بلا لینا یہ نورانیت ہے. سورج کی روشنی گرفتار کر لینا یہ بشریت ہے، لیکن ہاتھ کے اشارے سے سورج کو واپس لٹا دینا یہ نورانیت ہے. ارے عزیزان گرامی قدر، پتھر کے خوبصورت مجسمے بنا دینا یہ بشریت ہے، لیکن کلمہ پتھروں سے پڑھا لینا یہ نورانیت ہے. پانی سٹور کر لینا یہ بشریت ہے، لیکن پانی کے ایک پیالہ میں ہاتھ ڈال کر 5 چشمے رواں کر دینا
یہ نورانیت ہے، گویا کہ یہاں پر بشریت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج اس محفل پاک کے حوالے سے بات سے بات نکل رہی ہے، بات بہت دور تک نکلی جا رہی ہے، تو اپنی بات کو یہیں پر مقام منتہا تصور کرتے ہوئے ختم کرتا ہوں، کیونکہ عزیزان گرامی قدر میرے الفاظ آنے والی شخصیت کے سامنے بس ایسے ہی ہیں کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مقابل۔ دوہر کیا عزیزان گرامی قدر، آج اس محفل پاک میں شہباز خطابت، شاہ سوار خطابت، میرے نہایت واجب احترام واجب التعظیم سیدی مرشدی و مربی حضور قبلہ پیر سید ابرار الحسن شاہ صاحب زیدی دامت برکات القدسیہ تشریف فرما ہے، تو حضرت کی تقریر سے قبل حضرت گرامی حضرت حاضر نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے میں اس سراخان مصطفیٰ کو دعوت دینے والا ہوں کہ جو باقی پہ رموز سر و تال بھی ہے اور باقی پہ کیفیت وجود و حال بھی ہے، گویا کہ کہیں گل ہے کہیں کلی ہے، لیکن میری نگاہوں میں مدینے کی گلی ہے، اور اس گلی تک لے جانے والا ثنا خان عباد علی ہے۔ جناب عباد علی، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہدیہ ناز سے نوازیں۔ عزیزان گرامی قدر، آنے والے ثنا خان مصطفیٰ کے لبوں پر جاری رہتی ہر وقت مولا علی کی ناد ہے، اس کی وجہ سے اس کا گھر آباد ہے اور اس کی طبیعت شاد ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ عباد علی ہے، اور جو علی کا آباد ہوتا ہے وہ ہر جگہ آباد ہوتا ہے، اور جس جگہ چلا جائے وہ جہاں بھی آباد ہو جایا کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھے فرمائش کی گئی ہے کہ نعت پاک سے قبل میاں صاحب کے کلام کے چند اشعار سنائے جائیں۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام جتار والا تے کسے میدان نہیں ہردا، اس دا نام جتار کسے میدان نگردا، کہ لوکاں مینوں آڑ ڈرایا کہ رات قبر دی کالی موڈے کملی کالی رادے ہر کوئی آکے کہ میری آقا رادے بن مرشد رال
عرصے وچ دے تے کس کس جینا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا یارو میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سایاں میں گلیاں دا تے محل چڑھایا سایاں. ماشاءاللہ. درود پاک بابا سے اور وہ نعت جو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے سامنے بیٹھ کے اس نعت کو سنا. کس شخصیت سے؟ جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ حسان میری نعت سناؤ. تو جو نعت عربی میں انہوں نے پڑھی ہے اس کا پنجابی ترجمہ ہے، پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آپ بھی مل کے میرے ساتھ جناب حسان کی سنت ادا کیجیے. تیرے جے آیا نا آیا کملی والیا، 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 تیرے جے آیا گرامی قدر آج کی اس نورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخوان نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں. آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں. آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں. پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں.